بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو، ہوس کے پنجائے خونی میں تیغ کارزاری ہے۔ تدبر کی فسونکاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خروش آموز بلبل ہو گرا غنچے کی وا کر دے، کہ تو اس گلستاں کے واسطے باد بہاری ہے۔ پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمیں جو لانگہے اطلس قبایان تتاری ہے۔ بیا پیدا خریدارست جانے ناتوان را، پس از مدت گزار افتاد برما کاروان را۔ اس نظم کا 8واں بند بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ علامہ صاحب نے پہلے حصے میں مغرب کے نظام ہائے زندگی کے 4 بنیادی ستونوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ پہلے شعر میں یورپ کے سیاسی نظام کی حقیقت سے پردہ اٹھایا، دوسرے شعر میں ان کے سماجی نظام کا پول کھول دیا، تیسرے شعر میں مغربی فکر و فلسفہ کی جڑ پر تیش رکھ دیا، اور چوتھے شعر میں فرنگی نظام معیشت کی بنیاد کھود ڈالی، جبکہ دوسرے حصے کے بقیہ 4 اشعار میں پھر اپنی ملت کی عظمت رفتہ کی بحالی کی بات کی ہے۔ ابھی تک آدمی صید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے۔ حکومتوں نے اب تک لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کے جال میں پھنسا کر رکھا ہوا ہے، کیا قیامت ہے کہ انسان خود اپنی نوع کے دوسرے انسانوں کا شکار کھیل رہا ہے۔ حکومتیں بنتی تو لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں، مگر اس خدمت کی آڑ میں دراصل استحصال کا سلسلہ جاری ہے۔ انسانوں نے بڑی قربانیاں دینے کے بعد بادشاہت سے نجات حاصل کی اور جمہوری نظام کو اپنایا، لیکن یہ جمہوریت پھر بادشاہت کی نظر ہو گئی جب ابلیس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ جب آدم میں اپنے حقوق کی پاسداری کا احساس ہوا تو ہم نے اسی شاہی کو جمہوریت کا لباس پہنا دیا، تاکہ لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جائے کہ 5 سال کے بعد ووٹ کی ایک پرچی ڈالنے سے حکومت ان کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ در حقیقت جمہوریت بھی انسان کو انسان کی غلامی اور استحصال سے نہ روک سکی۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ حکومتی نظام کسی بادشاہ، سلطان یا صدر اور وزیر اعظم کے وجود پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پس پردہ کچھ اور حقائق ہوتے ہیں، اور مقصد عام عوام کو لوٹنے کے لیے بے وقوف بنانا ہوتا ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ کسی بادشاہ کا دربار ہو یا پارلیمنٹ ہو، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں، اصل حاکم تو وہ لٹیرے ہیں کہ جن کی عوام کی کمائی پر نظر ہوتی ہے
کہ اسے کیسے لوٹا جائے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ کیا تم نے اس مغرب کی جمہوریت کو نہیں دیکھا؟ باہر سے تو یہ بہت خوشنما اور دلکش ہے، مگر اس کے اندر کی حقیقت ظالم چنگیز سے بھی زیادہ مکروہ تر ہے۔ ایک اور جگہ پر علامہ صاحب فرماتے ہیں، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری۔ یہ جو مغرب کا جمہوری نظام ہے، اس میں کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے، بلکہ پرانے ساز پر نئے پردے چڑھا کر اسی کو خوشنما بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ پرانے نظام میں ایک موروثی بادشاہ اور اس کے حواری حکومت چلاتے تھے، اب وہی بادشاہ اور اس کے حواری منتخب ہو کر آ جاتے ہیں، یا پرانے بادشاہ کی اولاد آ جاتی ہے یا کوئی نیا بادشاہ آ جاتا ہے۔ پہلے وہ لوگ جنگ لڑ کر آتے تھے، اب یہ لوگ الیکشن لڑ کر آتے ہیں۔ وہ بھی لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، یہ بھی لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔ دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ وہی ظالم دیو جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر ناچ رہا ہے، جسے عام لوگ اپنی آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہیں، یہ وہی بادشاہت ہے۔ آگے فرمایا، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک آنکھوں کو چندھیا دیتی ہے، لیکن در حقیقت اس کی جڑائی میں کاریگروں نے جھوٹے موتی لگا دیے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ عام لوگ جب مغرب کی تہذیب و تمدن کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کی چکا چوند سے ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ چمک دمک سچے موتیوں کی نہیں بلکہ جھوٹے نگوں کی ہنر مندی سے جڑائی کا نتیجہ ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ چونکہ میری آنکھوں میں مدینہ و نجف کی خاک کا سرما لگا تھا، اس لیے مجھے فرنگ کی دانش کے جلوے سے حفاظت حاصل تھی اور میری آنکھیں نہ چندھیائیں۔ میں نے مغربی تہذیب و تمدن کا قریب سے بغور مطالعہ کیا اور اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ یہ ان کی دستکاری اور ہنر مندی کا کمال ہے کہ انہوں نے جھوٹے موتیوں کو اس خوبصورتی سے جڑا اور چمکایا ہے کہ ان کی تابناکی سے عام آدمی کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ کہنے اور سننے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسے میں علامہ صاحب مغربی تہذیب کے ٹھیکیداروں کو للکارتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا۔ اے مغرب میں رہنے والے حکمرانوں، اللہ کی مخلوق کو اپنی مارکیٹ مت سمجھو، اور وہاں جس کرنسی کو تم کھرا کہہ کر چلا رہے ہو اس کی ویلیو عنقریب ختم ہو جائے گی اور تمہاری ملمہ سازی کا بھرم عنقریب سب کے سامنے کھل جائے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تمہاری یہ تہذیب اپنے ہی وزن میں دب کر فنا ہو جائے گی۔ جو آشیانہ شاخ نازک پر بنایا جاتا ہے بالآخر اسے گرنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان میں اپنی روح ڈال دی، تم نے اسے اپنے رب سے ہی بیگانہ کر کے کھوکھلا کر ڈالا۔ تم نے اسے اپنے اندر ایک جانور دکھایا، مگر اس میں تو ایک انسان موجود ہے اور وہ رہے گا۔ یہ جنگ
وہ خود سے کب تک لڑے گا؟ بالآخر ایک دن تو اس انسان کو باہر آنا ہی ہے۔ تم نے اسے ایک جانور بنا کر جنس کے معاملے میں بھی حیوان بنا دیا، مگر جو شرم و حیا اللہ نے اس کے دل میں ماں، بہن اور بیٹی کے لیے رکھ دی ہے، وہ تم کیسے نکال سکتے ہو؟ اگر تمہاری باتوں سے وہ سو گیا ہے تو کیا ہوا؟ ایک دن تو وہ جاگ جائے گا، اس دن تمہارا ہی خنجر ہوگا اور اس سے تمہاری یہ تہذیب ذبح ہوگی اور دنیا یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس آشیانے کو جسے تم نے اپنے طور سے بہت مضبوط بنایا ہے، اس کی بنیاد ہی بہت کمزور ہے، اس لیے تباہی اس کا مقدر ہے۔ وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو، ہوس کے پنجۂ خونی میں تیغ کارزاری ہے۔ مغرب کے دانش مند لوگوں کو اپنی جس عقل و دانش پر فخر تھا، اب اس کا پول کھل چکا ہے۔ وہ دانائی دراصل نفسانی خواہشات کے تکلیف دہ ہاتھوں میں انسانوں کا خون کرنے والی ایک تلوار ہے۔ یورپ کی حکمت جس پر مغرب کے دانشوروں کا ناز ہے، وہ ان کی نشاط الثانیہ یعنی رینانسس ہے، جس کے ذریعے یورپی معاشرے میں عیسائی مذہب کا عمل دخل ختم کر دیا گیا۔ پروٹاغورس اور فیثاغورس اور سقراط کے نظریہ ہیومنزم کو فروغ دیا گیا۔ اللہ کو چھوڑ کر اس کائنات کو حقیقی سمجھا گیا، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو سب کچھ مانا گیا، روح کو بلا کر پوری توجہ جسم پر مرکوز کر دی گئی۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے انسان کو اشرف المخلوقات کے اعلیٰ درجے سے گرا کر ایک ترقی یافتہ حیوان قرار دے دیا گیا۔ فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات کے نتیجے میں جملہ پابندیوں سے آزاد تمام خواتین و حضرات کے ہر طرح کے جنسی تعلقات کو جائز قرار دیا گیا۔ کارل مارکس کے نظریہ کمیونزم کے نتیجے میں انسان کو ایک معاشی حیوان بنا دیا گیا۔ میکاولی کے سیاسی نظریات کے نتیجے میں انسانوں کو رنگ، نسل، تہذیب، علاقہ اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کر کے قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا اور ریاست کے مفاد کے لیے سیاست میں جھوٹ کو جائز بلکہ ضروری قرار دیا گیا۔ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ملکوں میں جنگیں کروائی گئیں۔ یہ ہے آج کے دور کا وہ علم اور دانائی جو دراصل ایک طبقے کی نفسانی خواہشات کے تکلیف دہ ہاتھوں میں انسانیت کا خون کرنے والی تلوار کے مترادف ہے۔ اس دانش و حکمت سے نہ تو اہل یورپ کا بھلا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کا۔ تدبر کی فسوں کاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ دنیا کا وہ معاشرہ سوجھ بوجھ اور غور و فکر کی جادوگری سے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا جس تمدن کی بنیاد ہی سرمایہ داری کے ظالمانہ نظام پر رکھی گئی ہو۔ مغربی تمدن کی بنیاد کا چوتھا بڑا ستون سرمایہ داری ہے، جس پر علامہ صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ان کے نزدیک سرمایہ داری بھی شیطان کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ نظم ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی زبانی کہا کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ منعم کہ جن پر اللہ کا رحم ہوا، جب ان کے پاس روپیہ پیسہ آیا تو میں نے انہیں کہا کہ سرمایہ داری کر کے غریبوں کا خون چوس لو، اور غریب جب بلک بلک کر چیخنے لگے تو میں نے انہیں سمجھایا کہ صبر کرو اور اپنی تقدیر کا گلہ مت کرو، تاکہ سرمایہ دار مال و دولت کے نشے میں اللہ کو بھلا دے اور ناداروں کو غربت کفر تک لے جائے اور اللہ سے کوئی بھی لو نہ لگا سکے۔ اس طرح
सरमाया و मेहनत दुनिया में सब आरा हो गए, देखिए होता है किस किस की तमन्नाओं का खून। मैंने पूरी दुनिया में मजदूरों और सरमायादारों में एक लड़ाई करवा दी और अब मैं तमाशा देख रहा हूँ कि आपस की जंग में लोग अल्लाह को भूल गए। ऐसा करने से मैंने अल्लाह ताला के उस मकसद को ही फ़िलाप कर दिया जो अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया को देकर दुनिया में भेजा था, माज़अल्लाह। लिहाजा मैं अल्लाह ताला और उसके नबियों के मकसद को नाकाम करने में कामयाब हो गया, माज़अल्लाह। कहीं अल्लामा साहब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी मज़दूरों को ये पैगाम देते सुनाई देते हैं कि बंदाए मज़दूर को जाकर मेरा पैगाम दे, खिज़र का पैगाम क्या ये है पयामे कायनात। ऐ कि तुझको खा गया सरमायादार ही लगर, शाखे आहू पर रही सदियों तलक तेरी बरात। दस्ते दौलत आफरी को मज़द यूं मिलती रही, अहले सरवत जैसे देते हैं गरीबों को ज़कात। मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाए सादगी से खा गया मज़दूर मात। और कहीं अल्लामा साहब अल्लाह के हुजूर दस्ते सवाल दराज करके अर्ज़ करते हैं कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में हैं तल्ख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िरे रोज़े मुकाफ़ात। और कारखाने का है मालिक मर्द के ना करदा कार, ऐश का पुतला है मेहनत है इसे ना साजगार। हुक्म हक है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, खाए क्यों मज़दूर की मेहनत का फल सरमायादार। सरमायादारी के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू किसी और मौका पर की जाएगी। अलबत्ता इन 4 अशआर में अल्लामा साहब ने मगरबी तहज़ीब व तमद्दन का कच्चा चट्ठा खोल कर बता दिया कि इसकी असल हैसियत क्या है। ये इंसान को अल्लाह ताला से दूर रखने का एक इब्लीसी निज़ाम है जिसके जाल में यूरोपी अवाम बिलखुसूस और बकिया दुनिया के अवाम बिलअमूम फंसे हुए हैं। और आज के मुसलमानों के लिए ये निज़ाम एक चैलेंज है कि इन नज़रियात का इल्मी सतह पर जवाब दिया जाए, तब ही इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से आज़ाद करवा कर उन्हें अल्लाह का बंदा बनने की तरफ माइल किया जा सकता है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इंसान को ना तो फरिश्ते की फितरत पर बनाया गया है और ना ही जिन की फितरत पर। यह अपने किरदार व अमल से अपनी दुनिया को जन्नत बना सकता है या फिर इसे दोज़ख बना सकता है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता तो नहीं बनाया, अलबत्ता फ़रिश्तों की कुछ ख़ुसूसियात ज़रूर रखी हैं, इसलिए तुम जन्नत को अपना हक़ मत समझ लेना। और ऐसे ही तुम्हें एक जिन या शैतान भी नहीं बनाया है, अलबत्ता जिन्नों वाली कुछ खसलतें तुम में रखी हैं, लिहाजा तुम अपना ठिकाना दोज़ख भी ना समझ लेना। तुम्हें अमल के मैदान में आज़ाद बनाया गया है ताकि तुम अपनी जन्नत और अपनी जहन्नम खुद ही बना सको। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने ज़िंदगी और मौत को इसलिए तख्लीक़ किया ताकि हम आज़माएं कि कौन अच्छे आमाल सर अंजाम देता है, और वो अल्लाह गालिब है और बड़ा बख्शने वाला है। खुरोश आमोज़ बुलबुल हो गिरा गुंजे की वाह कर दे, कि तू इस गुलिस्तां के वास्ते बादे बहारी है। तूने बुलबुल से ऊंची आवाज़ में गाना सीख लिया है, अब शगुफ़ों को फूलों में बदल डालो। तुम इस बाग के लिए बहार का झोंका बनकर आए हो। अल्लामा साहब का ये उसलूब है कि गाहे बगाहे
وہ خود ترغیبی کے انداز میں اپنا حوصلہ خود بلند کرتے ہیں۔ اس کلام کو نہ کل معاشرے میں خاطر خواہ پذیرائی ملی تھی، نہ آج مل رہی ہے۔ پہلے بھی ان پر کفر اور گمراہی کے فتوے لگے تھے، اور آج بھی لوگوں کی اکثریت نے ان سے طرح طرح کی بے بنیاد باتیں منسوب کر رکھی ہیں۔ ایسے میں کسی بڑے مقصد کے داعی کو خود ہی مایوسی اور نا امیدی سے نکال کر اپنے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا پڑتی ہے، تاکہ جس مقصد کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر سے اس کی نظر نہ ہٹے۔ فرماتے ہیں کہ اے اقبال، تو ہی اس باغ کے لیے بہار کی ہوا کا جھونکا ہے، اور تو ہی اس گلشن میں چہچہانے والا بلبل ہے۔ لہٰذا یہاں باد بہار بھی چلائے رکھ، اور اونچی آواز سے گیت بھی گاتا جا، تاکہ جو کلیاں اب تک کھلی نہیں ہیں وہ کھل جائیں، یعنی مسلمانوں تک میرا پیغام پہنچ جائے، اور وہ میرے دست و بازو بن کر اس مقصد میں شامل ہو جائیں، اور وہ اس امت کو دنیا کا امام بنا کر دم لیں۔ پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمیں جولاں گہے اطلس قبا یعنی تتاری ہے۔ اب ایشیا کے مسلمانوں کے دل محبت کے جوش سے گرم ہو رہے ہیں، اور زمین پھر اطلس پوش تتاریوں کا میدان عمل بن گئی ہے۔ اب اہل اسلام کے بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور زمین بھی اس کام کے لیے ہموار ہو چکی ہے۔ اے مسلمانوں، جیسے پہلے تاتاری ابھرے تھے اور اطلس کی قبائیں پہن کر دنیا میں فاتح قوم کی حیثیت سے برآمد ہوئے تھے، ایسے ہی تم بھی اب اٹھو اور قرآن کا پیغام لے کر پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ بیا پیدا خریدارست جانے ناتوان را، پس از مدت گزار افتاد برما کاروان را۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب اسلام کے کمزور جسم کے لیے تازہ خون دستیاب ہو گیا ہے، اور اب اس کو ویلیو دینے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ موقع اور محل ایسا ہے جب دنیا بھر کے مسلمان دن رات محنت کر کے اسلام اور مسلمانوں کو دنیا کے سامنے سرخرو کریں گے، اور علمی، معاشرتی، معاشی، سائنسی، سیاسی اور تہذیبی میدانوں میں اسلام کو ایک قابل عمل نظریے کی حیثیت سے پیش کریں گے۔ دیکھتے رہیں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔